الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا بیان پچھلے جمعہ میں بھی کیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت میں جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اگر اس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا، اور اگر ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا۔ اس کے پہلے حصے کا بیان پچھلے جمعہ میں کیا گیا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ کوئی معمولی سے معمولی نیکی بھی ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کا بیڑا پار کر دیں۔ اب یہ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، جس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ برائی خواہ چھوٹی نظر آتی ہو یا بڑی نظر آتی ہو، وہ برائی برائی ہے، اور قانون یہی ہے کہ اگر کوئی برائی کرے گا یعنی گناہ کا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیکھے گا، چاہے دیکھنے میں وہ کتنی ہی چھوٹی نظر آ رہی ہو۔ تو جس طرح کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی طرح کسی گناہ کو یا برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بہکاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے، کر گزرو، یہ چھوٹا ہی سا گناہ ہے، معمولی سا گناہ ہے، کر گزرو۔ شیطان اس بات پر آمادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا مثقال ذرۃ شرًا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہوگی تو اس کا بھی انجام تمہیں دیکھنا ہوگا۔ آج کل لوگ بعض اوقات یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں جب کہا جائے کہ یہ بات ناجائز ہے شرعاً، تو یہ تحقیق کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات جب یہ کہتے ہیں، کسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام شریعت میں ناجائز ہے، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ناجائز ہے یا حرام ہے؟
یعنی اس تحقیق کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، تو چلو کوئی اتنی پرواہ کی بات نہیں ہے، یا اگر کوئی چیز ناجائز ہے اور حرام نہیں ہے تو کہتے ہیں کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، کر گزرو۔ لیکن یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہے۔ گناہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اس سے آدمی نہ رکے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو نافرمانی اور گناہ، اس کی مثال حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ کا انگارہ۔ اب آگ کا انگارہ جو ہے وہ اگر بڑا ہو، شعلہ بڑا شعلہ ہو، یا چھوٹی سی چنگاری ہو، تو کیا کوئی عقل مند ایسا کر سکتا ہے کہ یہ سوچے کہ بھئی یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے، لاؤ میں اس کو اپنے جیب میں رکھ لوں، لاؤ میں اس کو اپنے کپڑے کے اندر رکھ لوں یا اپنی الماری کے اندر رکھ دوں؟ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ ہے تو چھوٹی سی چنگاری لیکن یہ پورے کے پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ایسی ہے کہ پورے گھر کو آگ لگا دے۔ تو گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ لہذا اس تحقیق میں پڑھنا اور اس نیت سے کسی گناہ کو کر گزرنا کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا چلو کر گزرو، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، صغائر جن کو کہتے ہیں، وہ اگرچہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی وہ صغیرہ گناہ اس لیے کرے کہ بھئی چھوٹا سا ہے، تو اس کو بے پرواہی کے عالم میں اور اس کو معمولی سمجھ کر کرے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ اس وقت تک ہے جبکہ کوئی آدمی کر گزرا نادانی میں، بے وقوفی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہ رہا اور کر گزرا تو صغیرہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ چونکہ صغیرہ ہے لہذا کر لوں، اس کو اس کی اہمیت ہی کا احساس نہیں ہے، نافرمانی کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، اصرار کرنے کا معنی یہ کہ کیے جا رہا ہے اور اس کو پرواہی نہیں ہے، تو اصرار کرنے سے بھی صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو صغیرہ جس کو کہا گیا وہ یہ ہے کہ بھئی کسی وقت آدمی نادانی میں اپنی نفس کی سستی کی وجہ سے کر گزرا تو وہ صغیرہ ہے۔ اور صغیرہ کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو تم نادانی میں کر گزرتے ہو اس کا ہم کفارہ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کہ وضو کیا تو گناہ جھڑ گئے، نماز کو آئے تو ہر قدم پر گناہ جھڑ گئے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گناہ ختم ہو گئے۔ یہ صغائر اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ صغیرہ نادانی میں کر گزرا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صغیرہ کو معمولی سمجھ کر، جس کو فقہاء کرام کہتے ہیں تہاونن، یعنی اس بنا پر کہ بھئی چلو یہ کیا کون سی ایسی بڑی بات ہے کر گزرو، اس نیت سے جب کرے گا تو وہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور بار بار کرتا رہے گا، اس کو اس سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوگا، تب بھی وہ کبیرہ بن جائے گا۔
لہذا یہ تحقیق کرنا کہ بھئی یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس نیت سے تحقیق کرنا کہ اگر صغیرہ ہے تو چلو کر گزریں گے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے اور بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چھوٹی چنگاری کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی بہت کثرت سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں، جب کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں بھئی یہ چیز ناجائز ہے تو پوچھتے کیا حرام ہے؟ یعنی ناجائز اور حرام میں وہ فرق کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناجائز اگر ہے تو چلو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اگر حرام کا لفظ کہہ دیا تو گویا ذرا اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ عمل کے اعتبار سے ناجائز میں اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو شریعت میں جو چیز ناجائز ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، وہ اور حرام چیز عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں سے بچنا واجب ہے، دونوں کا نتیجہ گناہ ہے اور دونوں عذاب جہنم کے مستحق ہیں۔ دونوں میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ فرق جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ اس کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کی حرمت کا انکار کر دے، وہ کہہ دیجیے میں نہیں مانتا کہ یہ حرام ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی زنا حرام نہیں ہے، الیاذ باللہ، تو یہ کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام ہی سے نکل جائے گا۔ یا کوئی شخص یہ کہہ دے الیاذ باللہ کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے وہ کافر ہی ہو جائے گا، اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ وہ حرام جن چیزوں کو کہا جاتا ہے وہ ہے جن کی حرمت قطعی ہے، قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، تواتر سے ثابت ہے، اس کا اگر انکار کرتا ہے انسان تو کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں کہ جن کو ناجائز کہا جاتا ہے، جو احادیث ظنیہ سے ثابت ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ان سے منع فرمایا اور وہ قطعیت کے درجے تک نہیں پہنچی، تو ایسی چیزوں کے انکار سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہگار اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حرام کام کرنے سے گناہگار ہوتا ہے۔ لہذا یہ تحقیق جو لوگ کرتے ہیں یہ محض فضول بات ہے کہ آیا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیز شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس سے ہر حال میں اجتناب کرنے کا اہتمام کرے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ الفاظ اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کرے گا وہ آخرت میں اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا انجام دیکھ لے گا۔ البتہ جہاں انصاف کا یہ معاملہ ہے کہ نیکی کا ذرہ بھی وہاں پر نظر آ جائے گا اور برائی کا ذرہ بھی نظر آ جائے گا، وہاں ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ وہ رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نامہ اعمال میں ساری نیکیاں آ جائیں گی، ساری برائیاں آ جائیں گی، لیکن اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اور پھر بعد میں توبہ کر لی ہو سچے دل سے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کا نام ہے توبہ۔ تو جب کسی بندے نے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ عمل جو اس نے گناہ کا کیا تھا وہ اس کے نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو اور آگے لکھا ہوا ہو کہ بھی معاف کر دیا، نہیں، نامہ اعمال ہی سے مٹا دیا جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا
جو اکاؤنٹس کے اندر ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا، کہ ایک طرف چیزیں آئی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ اس میں سے نکل گئی، تو وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر لی، وہ توبہ سے جس کیا ہوا گناہ نامہ اعمال ہی سے مٹ گیا۔ اب جب نامہ اعمال آئے گا تو یہ جو فرمایا تھا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہ شر اس کے ہاتھ سے مٹا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہی نہیں آئے گا۔ یہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جس گناہ سے بندہ توبہ کر لے وہ اس کے نامہ اعمال سے ہی مٹ جاتا ہے، تاکہ وہاں جا کر شرمندگی بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اپنے توبہ کرنے والے بندے سے کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ اس کو بعد میں جا کر کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ یہیں اس کو مٹا دیتے ہیں اور نامہ اعمال میں صرف وہ گناہ آتے ہیں جن سے توبہ نہیں کی گئی۔ اور یہ اتنا آسان راستہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے کہ جب انسان جب چاہے اپنے سارے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، اور 70 سال کا بوڑھا بھی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے اپنے سارے پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، یہ کہہ دے تو سارا پچھلی زندگی کے سارے دلدر دھل جاتے ہیں، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے ایسا راستہ رکھا ہوا ہے، ہر انسان کے پاس ہر وقت موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنی پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، اللہ کا ولی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں، ایک مرتبہ 1 منٹ میں آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے، وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ندامت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جس لمحے یہ کام کرے گا اس وقت وہ کامل ولی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ولی ہے اس وقت، اس کے بعد اپنی حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا آسان راستہ رکھا ہوا ہے۔ البتہ اس آسان راستے کو بعض اوقات شیطان بہکا دیتا ہے غلط کام کے لیے، وہ یہ کہ بھئی دیکھو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لہذا شیطان یوں بہکاتا ہے اور انسان کا نفس یوں بہکاتا ہے کہ چلو یہ تھوڑی دیر کی لذت حاصل کر لو گناہ کی، اور ایک مرتبہ یہ کام کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، توبہ کر کے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی شیطان کا نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے کہ اس وقت تو کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کر لوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد زندہ بھی رہے گا ہی نہیں، اور اگر زندہ بھی رہا تو توبہ کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ بعض اوقات گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے، اللہ بچائے، گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کی عقل ماری جاتی ہے، مت الٹی ہو جاتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ لہذا توبہ کے بھروسے پر گناہ کا ارتکاب کر لینا یہ بہت بڑی نادانی ہے،
میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص کے پاس سانپ کے کاٹنے کا تریاق موجود ہو. کسی نے سانپ نے کاٹا یا بچھو نے کاٹا تو بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لگائیں اور وہ تکلیف دور ہو گئی. کسی کے پاس وہ موجود ہو تو اس کے بھروسے پر بچھو سے کٹوا لے اپنے کہ بھائی یہ تریاق تو ہے، لاؤ یہ بچھو کاٹ لے تو کوئی مذائقہ نہیں. بچھو نے کاٹ لیا، میں اپنا تریاق استعمال کر کے اس کے اثر کو ظاہر کر دوں گا. کوئی کرے گا ایسا؟ اور خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ سناتے تھے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچھو کی ایک جھاڑ کا علم ہو گیا تھا کہ جس کسی کے بچھو کاٹتا تھا لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ کچھ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس کا اثر ظاہر ہو جاتا، تکلیف ظاہر ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہاں دیوبند میں بجلی تو تھی نہیں، لالٹینوں کے ذریعے گزارا ہوا کرتا تھا. کسی کمرے کے اندر جانے لگی، حضرت والد صاحب نے کوئی چیز منگوائی تھی وہاں سے، وہاں اندھیرا تھا. تو میری والدہ نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ بھئی مجھے اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہاں بچھو بہت ہوتے ہیں، کوئی بچھو چھو نہ کاٹ لے. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میرے منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ ارے بچھو نے کاٹ بھی لیا تو کیا کرے گا تمہارا، مجھے اللہ نے یہ دے رکھا ہے علم، تو اس کے ذریعے وہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں میرے منہ سے غلطی سے یہ بات نکل گئی. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ گئیں اور ان کو بچھو نے کاٹ لیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو عمل میں کرتا تھا بچھو کے کاٹنے کا اور اس کے ذریعے سینکڑوں انسانوں پر آزمایا تھا کہ اس سے بچھو کے کاٹے کا اثر ظاہر ہو جایا کرتا تھا، وہ بار بار آزما رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں مگر ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ بچھو کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے. نتیجہ یہ کہ پھر کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس لے جانا پڑا اور اس کا علاج کرنا پڑا. تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ اس سے بے شمار سبق ملے. ایک سبق تو یہ ملا کہ تریاق کے بھروسے پر زہر کھا لینا اور توبہ کے بھروسے پر گناہ کر لینا کتنی نادانی کی بات ہے. دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان کوئی دوا، کوئی دارو، کوئی عملیات، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی جھاڑ، کوئی پھونک اپنی ذات میں کوئی اثر نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں تاثیر پیدا نہ ہو. اس وقت تک وہی دوا ایک آدمی کو کام دے جائے گی اور دوسرے کے لیے وہ مہلک بن جائے گی. دوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان اسباب کا مسبب وہی ہے. اسی کی تاثیر کے بغیر کوئی دوا، کوئی کارآمد نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. یہ سارے سبق ملے اس واقعے سے. تو خلاصہ یہ کہ گناہ کے توبہ کے بھروسے پر کہ توبہ کر لوں گا، اس کی بنیاد پر گناہ کا ارتکاب یہ بہت بڑی حماقت ہے. اللہ بچائے، پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور اگر موقع مل بھی جائے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بعض اوقات گناہ کی نحوست انسان کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے کی طرف لے جاتی ہے. گناہ کی خاصیت یہ ہے. اس واسطے اس بھروسے نہ رہنا چاہیے، بلکہ حتی الامکان ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے حفاظت ہو جائے. اور وہ اسی طرح ہوگی جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے نفس پر زبردستی کرے. خواہش ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن جب تک کہ زبردستی کر کے اپنے آپ کو اسے نہیں روکو گے، اس وقت تک وہ طبیعت تمہارے اوپر غالب آتی جائے گی، شیطان غالب آتا جائے گا، نفس غالب آتا جائے گا. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ زبردستی کر کے روکا جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔